بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی میڈیسن کے حوالے سے ہے، اور آج کی میڈیسن ہے اسٹیفی سیگیریا۔ اسٹیفی سیگیریا کا جو مریض ہوتا ہے یہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی ہر چیز کو برا بناتا رہتا ہے، انڈر پریشر کام کرتا ہے، اسٹریس میں رہتا ہے، اسٹریس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوتا ہے۔ یہ جاب سٹریس کی بھی دوائی ہے، گھریلو سٹریس کی دوائی ہے، یعنی ساس بہو کا جھگڑا ہو تو بہو کی دوائی ہے۔ ساس کہتی ہے کہ تو ہے ہی ایسی، تیری ماں ہی ایسی تھی، وہ پھر سارا دن دو دو چار چار دن ہفتہ ہفتہ ذہنی طور پہ پریشان رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے میرا قصور بھی نہیں تھا، مجھے کیوں برا بھلا کہا گیا۔ بیسیکلی اسٹیفی سیگیریا کا تھیم یہ ہے کہ وہ انسلٹ کو برداشت نہیں کرتا مریض۔ انسلٹ اس کا بڑا قیمتی نقطہ ہوتا ہے۔ انسلٹ ہوگی تو وہ بیمار ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اس کی نیند اڑ جائے گی، اس کا کھانا پینا ختم ہو جائے گا۔ یعنی معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے سٹریس کا، یعنی انسلٹ ہونا۔ اس وجہ سے کوئی بھی بیماری ہے، یہ عام طور پہ کہاں ہوتا ہے کہ ساس بہو کے جھگڑے میں بہو متاثر ہوتی ہے، میاں بیوی میں بیوی ہو سکتی ہے متاثر، یا میاں ہو سکتا ہے۔ گھر کے اندر باپ نے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی تو وہ اسٹیفی سیگیریا میں فال کرے گا۔ جو لوگ دفتروں میں کام کرتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، باس سخت ہے تو جو ملازم ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ کوئی بندہ دکان پہ کام کرتا ہے، اس کا مالک سخت ہے تو وہ پریشان ہو جائے گا، برا بناتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اسکول کے اندر اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، ٹیچر سخت ہوگا، اس سے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ کوئی آفیسر ہے، یعنی یہ بڑا ایک مسئلہ سٹریس کی بڑی دوائی ہے۔ ہمارے پاس بانجھ پن کے بھی کیس آتے ہیں، اگر سٹریس نظر آئے تو ہم اسٹیفی سیگیریا ہی دیتے ہیں۔ دماغی عوارض کی بہت بڑی دوائی ہے، بھلے کینسر ہو، کسی کو بانجھ پن کا مسئلہ ہو، یا دماغی مسئلہ ہو، یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، یا اس کو بخار ہو جاتا ہے، یا اس کا کوئی معدے کا مسئلہ ہوتا ہے، یا اس کا کوئی سیکس کا مسئلہ ہے، اس کو ٹائمنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اسٹیفی سیگیریا ایسی ایک دوائی ہے کہ انسلٹ ہونے کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے، اسٹیفی سیگیریا کا مریض گھٹن کی زندگی گزارتا ہے۔ دن جو ہوتے ہیں وہ گن گن کے گزار رہا ہوتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ کرے میری اس بندے سے جان چھوٹ جائے، میری کہیں ٹرانسفر ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ میرا جو باس ہے وہ سخت ہے۔ اسٹیفی سیگیریا کا ایک اور خاصہ یہ ہے کہ یہ سر کے حوالے سے، جو سر میں جوئیں پڑتی ہیں اس کی ایک بڑی دوائی ہوتی ہے۔ آپ سر کی جوؤں کے لیے 200 پاور میں روزانہ ایک خوراک لیں۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ سر کی جوؤں کے لیے ایک آئل یا شیمپو بھی بنا سکتے ہیں، کریم بنا سکتے ہیں۔ آپ آئل کے اندر اسٹیفی سیگیریا کیو میں ڈالیں، یا کریم کے اندر کیو ڈالیں، یا شیمپو کے اندر اسٹیفی سیگیریا کیو ڈالیں۔ اگر آپ نے آئل بنانا ہے، یعنی کوئی سلوشن بنانا ہے، تو اس میں آپ کیمفر بھی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اسٹیفی سیگیریا جو اکیلی دوائی ہے وہ جوؤں والے شیمپو میں استعمال ہوتی ہے، جوؤں والے آئل میں استعمال ہوتی ہے۔ ہمارے پاس بھی یہ دوائی کافی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بار بار گوانجیاں نکلتی ہیں، یعنی ریکرنٹ سٹائز جو ہوتی ہیں، یہاں پہ جو گوانجیاں نکلتی ہوتی ہیں، اس میں بھی اسٹیفی سیگیریا بہت اچھی دوائی ہے۔ اسٹیفی سیگیریا کا ایک اور خاصہ یہ ہے کہ یہ دانتوں میں بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں، اکثر بچوں کے کیس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی بچے کے دانت کھائے ہوئے ہیں، دانت کالے ہو گئے ہیں، دانتوں کے اندر کھوڑ بنی ہوئی ہے، دانتوں کے اوپر دھاریاں بنی ہوئی ہیں، دانتوں کے اوپر نشان ہیں، دانت خراب ہو چکے ہیں۔ وہ سیدھا دانتوں کی بہت بڑی دوائی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو سیکسول نظام ہوتا ہے اس کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو ینگ بچے ہوتے ہیں وہ گندی گندی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی سیکس کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، خواتین کو دیکھتے رہتے ہیں، ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں، ان کو ریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، سیکس کے اندر خیالات بہت زیادہ ہوتے ہیں، دماغ کے اندر ہر وقت سیکس والی چیزیں، سیکس کے خیالات گھسے رہتے ہیں۔ یہ ٹائمنگ کی بھی ایک اچھی دوائی ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں مجھے خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی بھی بہت بڑی دوائی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے مثانے میں گرمی ہے، اسٹیفی سیگیریا بہت اچھی دوائی ہے۔
وہ خواتین یا جو ینگ قسم کی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ مجھے فنگرنگ کا مسئلہ ہے، یعنی مردوں میں یا لڑکوں میں بیماری ہوگی تو ہم کہتے ہیں کہ ہینڈ پریکٹس کرنا، اور خواتین کے اندر ہو تو ہم کہتے ہیں فنگرنگ کرنا یا انگوش زنی کرنا۔ اس کی بھی ایک خاص دوائی ہوتی ہے اسٹیفیسیگیریا۔ ٹائمنگ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بتایا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈیزائر بہت ہوتی ہے لیکن ٹائم نہیں ہوتا، اس میں بھی اسٹیفیسیگیریا بہت اچھی دوائی ہے۔ اسٹیفیسیگیریا کا ایک اور خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خواتین جو کہتی ہیں کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، مجھے اس کے بعد مثانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، پیشاب میں جلن ہوتی ہے، میں پیشاب کو روک نہیں سکتی، مجھے مثانے میں درد ہوتا ہے، بیسیکلی یہ دلہن کی دوائی ہے۔ جو نئی نئی خواتین ہوتی ہیں جن کو یو ٹی آئی کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، سسٹائٹس ہو جاتا ہے، مثانے میں سوجن ہو جاتی ہے، درد ہوتا ہے، وہ جب سیکس وغیرہ یعنی میاں بیوی کرتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اکثر جو مریض ہوتے ہیں وہ یعنی نئی نئی شادی کے بعد آتے ہیں، اس بچی نے دلہن کا لباس پہنا ہوگا، ہاں جی کیا مسئلہ جی آپ کا؟ جی مجھے سسٹائٹس ہے، مجھے یو ٹی آئی کا مسئلہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر بہت زیادہ انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی ایک خاص دوائی ہوتی ہے اسٹیفیسیگیریا۔ 200 پاور کے خوراک روزانہ دیں گے تو مزے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جسم کے اوپر ایسے موقع ہوتے ہیں جو گوبھی کے پھول کی طرح ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے موقع ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، 5-7 موقع ایک ہی جگہ پہ ہوں گے۔ اسکن کی بہت بڑی دوائی ہے، اسکن کے اوپر جو کٹھے موقع ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی دوائی ہے۔ اسٹیفیسیگیریا بیسیکلی سپریسڈ لوگوں کی دوائی ہے، جو دبے ہوئے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، جو آزاد نہیں ہوتے، دبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، برا بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں غلطی میری ہے نہیں ہے، اصل میں وہ کہتے ہیں کہ میری عزت نفس جو ہے وہ مجروح کی گئی ہے۔ عزت نفس مجروح ہونا اسٹیفیسیگیریا کا ایک خاصہ ہے۔ اسٹیفیسیگیریا کا جو مریض ہوتا ہے اس کو تمباکو کی بھی خواہش ہوتی ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے تو سگریٹ پیے گا، نسوار کھائے گا، تمباکو کا سہارا لیتا ہے، وہ بھی اسٹیفیسیگیریا میں فال کرتا ہے۔ بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے قطرے بہت زیادہ آتے ہیں، یعنی ڈراپس آنے کی بھی اسٹیفیسیگیریا ایک اچھی دوائی ہے۔ اصل میں جسم کے اندر اگر مرد کو ہیٹ ہوگی تو ہیٹ کو کم کرنے کی خاص دوائی ہوتی ہے اسٹیفیسیگیریا۔ وہ کہتا ہے مجھے سپرماٹوریا کا مسئلہ ہے، مجھے قطرے آتے ہیں، مجھے جریان ہوتا ہے، اسٹیفیسیگیریا بڑے مزے سے کام کرتی ہے۔ اگر کسی کو غصہ آتا ہے اور فٹس پڑتے ہیں، یعنی وہ برا بنائے گا تو اس کے جسم کے اوپر اثر ہو جائے گا، اس کو جھٹکے لگ جاتے ہیں، مرگی لگ جاتی ہے، یہ بیسیکلی نمفومینیا کی دوائی ہے۔ خواتین کے اندر بھی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے سیکس کی، مردوں کے اندر بھی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے، یعنی وہ مرد حضرات جو ناجائز قسم کی خواہش رکھتے ہیں سیکس کی، اس کی اسٹیفیسیگیریا ایک خاص دوائی ہے۔ دانت درد میں بھی استعمال کی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر دانت کھائے ہوئے ہیں، دانتوں کے اندر کھوڑ ہے، دانتوں کے اندر جو ناسور بنتا ہے، اس میں بھی اسٹیفیسیگیریا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اسٹیفیسیگیریا کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جلد کی بہت بڑی دوائی ہے، اسکن کی ایک بہت بڑی دوائی ہے۔ اچھا، اسٹیفیسیگیریا کے جو مشکل ترین کیس ہوتے ہیں، یعنی خارش کے وہ کیس جو مرگ سال دینے سے، میزیریم دینے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے، وہ اسٹیفیسیگیریا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مریض کہتے ہیں مجھے جینیٹل ایریا میں بڑی خارش ہوتی ہے، مجھے بازوؤں کے اندر بغلوں میں بڑی خارش ہوتی ہے، یعنی خارش کے جو پھنسے ہوئے کیس ہوتے ہیں اس میں بھی اسٹیفیسیگیریا بہت اچھی کام کرتی ہے۔ اسٹیفیسیگیریا بیسیکلی کھجلی کی دوائی ہے، جو آپ کھجلی کریں گے، خارش کریں گے تو خارش بڑھتی رہتی ہے، اپنی جگہ تبدیل کرتی رہتی ہے۔ اسٹیفیسیگیریا خارش کی اور کھجلی کی بڑے مزے کی دوائی ہے۔ پھر بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تیز دھار آلہ لگا، یعنی چھری لگ گئی ہے، چاقو لگ گیا ہے، یا میری سرجری ہوئی ہے، مجھے یعنی سرجری تو اسی بندے کی ہوتی ہے جس کو یعنی جسم کے اوپر کٹ لگتا ہے۔ سرجری کے کیسز میں یعنی مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جب سے میں نے سرجری کرائی ہے تو یہ میرا مسئلہ چل رہا ہے، میرا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، وہاں پہ ہم اسٹیفیسیگیریا دیں گے۔ اسٹیفیسیگیریا بیسیکلی جو سیبیشیس گلینڈز ہوتے ہیں اس کے اوپر کام کرتی ہے،
اس کے علاوہ یہ پراسٹیٹ میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ پراسٹیٹ میں مریض یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب میں واش روم کرتا ہوں، پیشاب کرتا ہوں تو 10 20 30 قطرے مثانے میں رہ جاتے ہیں، جب میں واپس اٹھ کے آتا ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا پیشاب آیا ہوا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مثانہ خالی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا مثانہ خالی نہیں ہوتا اور 10 20 30 قطرے رہ جاتے ہیں تو آپ اسٹیفیسیگیریا 200 روزانہ استعمال کریں تو مزے سے یہ کیس ٹھیک ہو جائے گا۔ اسٹیفیسیگیریا کا میں نے بار بار بتایا کہ یہ دماغی عوارض کی دوائی ہے۔ جب اس کو غصہ آتا ہے یا برا مناتا ہے تو چیزوں کو اٹھا کے پھینکتے ہے، برتنوں کو اٹھا کے باہر پھینکے گا، توڑ دے گا چیزوں کو، ٹھڈے مارے گا، کبھی کچھ کرے گا کبھی کچھ کرے گا۔ بیسیکلی اس کی انسلٹ ہوتی ہے، وہ برا مناتا ہے، یعنی پہلے تو برداشت کرتا ہے، جب برداشت سے باہر ہوتا ہے تو پھر توڑ پھوڑ کرتا ہے، چیزوں کو پھینکتا ہے۔ اکثر بچوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اسٹیفیسیگیریا کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک مخصوص برداشت کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، چیزوں کو اٹھا کے پھینکتے ہیں۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ روٹ کاز ایک ہی ہے، یعنی برا منانا، غصہ کرنا، دل کے اندر بات رکھنا۔ میں نے ایسے بھی کئی مریض دیکھے ہیں کہ جو یعنی ان کو ہسٹری میں پتہ چلا ہے کہ اس کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے، یا میاں نے ڈانٹا ہے، یا ساس نے ڈانٹ دیا، یا سسر نے ڈانٹ دیا، یا ٹیچر نے ڈانٹ دیا، تو اس بندے کو بعض اوقات فالج ہو جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ فالج میں بھی یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ ہم نے تو اینگر سپریس کی وجہ سے سورائسس کے بھی کیسز دیکھے ہیں۔ کازیٹیو فیکٹر ایک ہی ہے، یعنی کسی بھی قسم کی اینگر سپریس کی وجہ سے یا ڈانٹ ڈپٹ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بیماری ہے، سکن کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی اور دماغی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کی نظر خراب ہو سکتی ہے، اس کی بھوک اڑ سکتی ہے، اس کی نیند اڑ سکتی ہے۔ یعنی وہ خواتین جن کے میاں بہت سخت ہوتے ہیں وہ بیچاری برا مناتی رہتی ہیں، گھٹن کی زندگی گزارتی ہیں۔ یعنی ذہنی مریضوں کی ایک بہت بڑی دوائی ہے، وہ بیسیکلی برا مناتے ہیں۔ آپ میرے لیے دعا بھی کیا کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔